السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اداکارہ میرا کے بارے میں، کچھ حقائق ابھی کے اور کچھ پہلے کے، جس سے آپ کو ذرا بہتر سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ ہے کیا، کہ ہمارے ملک کی صف اول کی اداکارہ جو اپنے آپ کو نمبر 1 ہیروئن کہتی ہیں، وہ اب امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں ان کو پاگل خانے میں لے کر چلے گئے تھے، اور پاگل خانے میں ہسپتال والوں نے ان کو پاگل خانے والوں کو بلا کر کہا کہ یہ آپ کے حوالے، جہاں پر ان کا 2 دن پھر قیام بھی رہا۔ اب یہ وہ پاگل خانے میں کیسے پہنچی، انہوں نے وہاں پر کیا کیا، انہوں نے ایسی کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد امریکہ نیو یارک کے ہسپتال والوں کو یہ لگا کہ یہ خاتون پاگل ہیں اور ان کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ میرا کی پاسٹ کی ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن کئی بار رہا ہے، ابھی ریسنٹ ایک انٹریکشن ہوا، پہلے اس کا بتاتا ہوں، اور پھر جو اصل مین انٹریکشن تھا جو ایک پروگرام کی صورت میں تھا، اور ایک ایسا پروگرام تھا کہ جو کہ یادگار رہا میرے لیے، اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے اگر وہ دیکھا تھا، وہ انٹرویو جو میں نے کنڈکٹ کیا تھا اب سے کئی سال پہلے، تو وہ آج بھی جب بھی نظر سے گزرتا ہے تو یقیناً چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور میں آج بھی، میں خود کرنے والا تھا لیکن آج بھی جب میں وہ انٹرویو دیکھتا ہوں، اس کا کوئی بھی کلپ دیکھتا ہوں، تو میرے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ابھی میرا ریسنٹ ان سے انٹریکشن ہوا، وہ ایک چینل کی لانچنگ پہ تھا لاہور میں، اور وہاں پر جو ریڈ کارپٹ ہوتا ہے، میں جیسے داخل ہوا، مجھ سے اس چینل کے بارے میں اور میڈیا کے بارے میں اور پھر سوشل میڈیا کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ میں اپنی خیالات کا اظہار کر کے ایک طرف ہوا، تو ساتھ میں ہی سامنے سے میں نے دیکھا کہ اداکارہ میرا آ رہی ہیں۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا آپ کو یہاں پر کس لیے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا بس وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس چینل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، پھر آپ سے شوبز کے حوالے سے پوچھیں گے، آپ کے آنے والے کسی پروجیکٹ کے بارے میں پوچھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا وہ ریڈ کارپٹ پہ جو مختصر دورانیے کا انٹرویو ہے وہ ہوا، اور پھر اتفاق سے آگے آپ اتفاق دیکھیے کہ اس چینل کی ری لانچنگ میں جب سیٹ پر جا کر میں بیٹھا اور جب میں نے وہاں پر گفتگو شروع کی، تو میرے ساتھ ہی اسی حصے میں میرا کو بھی بٹھا دیا گیا تھا، اور میرا سے پھر سوالات پوچھے گئے، ان سے کہا گیا کچھ انگریزی میں کہہ دیجئے، تو میرا سمجھ گئی کہ یہ تو میری کٹ لگانا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے مجھ سے انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات کر دیں۔ تو میں نے وہاں پر یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھیے انگریزی میں ایسے وہ بات نہیں کریں گی، اور پھر میں نے یہ بتایا، میں نے کہا حال ہی میں وہ امریکہ میں تھیں، وہاں پر وہ علی سلیم جو بیگم نوازش کا کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے، وہاں پہ بھی رہیں۔ تو میں نے کچھ اور مزید باتیں کہیں کہ جس کے بعد انہوں نے مجھے وقفے کے دوران یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ کو ذرا خیال کرنا ہے میرا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کا خیال ہی تو کر رہا ہوں، ابھی خیال ہی تو کیا ہے، اس لیے میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے، اگر نہ خیال کروں تو پھر میں بہت کچھ کہوں گا۔ اور اس میں پھر ان کے وہ ہسپتال کے بارے میں بات ہوئی، جس میں وہ چاہ رہی تھی کہ میں ان کی طرف سے ڈونیشنز کے لیے اپیل کروں عوام سے کہ میرا کے ہسپتال کے لیے ڈونیشن دی جائے۔ تو میں نے کہا جی کچھ سوالات میرے بھی ہیں، ان کا پہلے جواب دے دیں، پھر لوگوں کو میں کہہ سکوں گا۔ میں نے کہا جی کتنا رقبہ ہے، کس طرح سے بنانا چاہتی ہیں، کیا اس کو مینج کیسے کریں گی، سارے سوالات جن کے خیر ان کے پاس جوابات تو نہیں تھے، لیکن بہرحال میں نے پوچھ لیا۔ جو میرا ان سے اصل انٹریکشن ہوا تھا اب سے کئی سال پہلے، جو میں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا، اس انٹرویو کے شروع ہونے سے پہلے میرا کے لیے ہم کئی گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ جو ہمارے ساتھ انہوں نے وقت طے کیا تھا اس سے وہ کئی گھنٹوں بعد پہنچی۔ جب پہنچی تو پھر ہم نے ان کا بڑا ذہن بنایا کہ جی آپ کو اس طرح سے جا کے سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر آپ کو پھر انٹرویو دینا ہے۔ تو بڑی مشکل سے ہم ان کو سیٹ پہ لے کے گئے، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ اگر آپ کو عید کا موقع ہے، عید کے لیے وہ پروگرام تھا، عید کا موقع ہے، تو اگر آپ کو کوکنگ کرنی پڑ جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ اور انہوں نے ایسا منفرد طریقہ بتایا کوکنگ کا، ایسا منفرد طریقہ بتایا کہ شاید ہی کبھی کسی کو ایسا طریقہ سننے کو ملا ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اسی انٹرویو میں ان سے کچھ انگریزی میں بھی سوالات کیے، جس کے انہوں نے جواب دیے اپنے مخصوص انداز میں۔ اور پھر اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ابھی میں امریکہ گئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کسی سینیٹر کا نام لیا کہ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے میرے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، اور مجھے بلکہ وہاں پر بار بار دوبارہ سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ وہاں پر ضرور آئیں اور آ کر آپ اس کا حصہ بنیں اور ہمارے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ رکھیں۔ اب جو ان کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ وہ پہنچیں، 27 مارچ کو امریکہ پہنچیں باراستہ دبئی، نیو یارک شہر وہ پہنچیں، جہاں پر ان کے منگیتر کہہ لیں یا دوست کہہ لیں یا ہسبینڈ کہہ لیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے جو وہ کیپٹن ہیں ان کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ کیپٹن صاحب کہ ان کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے۔ چلے میں آپ کو آج یہاں پر ایک اور راز بتا دیتا ہوں۔ کراچی میں میری ان سے اب سے کچھ سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی میں نے کیپٹن سے شادی کر لی ہے،
اور یہ میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں ہے، یہ راز ہے، تو میری ان سے شادی ہو چکی ہے۔ میں نے تب سے لے کے اب تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیپٹن سے، جن کا وہ کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکی ہیں، ان سے وہ شادی کر چکی ہیں، اور جو ایک مبینہ وہ ویڈیو بھی آئی تھی وہی کپتان صاحب، انہی سے وہ شادی بھی کر چکی ہیں۔ تو وہ یہ نیو یارک میں ہیں۔ نیو یارک میں انہوں نے ہسپتال جانا تھا ویکسین کے لیے، جانا کسی اور کے ساتھ تھا، لیکن پھر آخر میں ان کو اکیلے جانا پڑ گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو ہسپتال پہنچ کے انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں میرا ہوں اور میں نمبر 1 ہیروئن ہوں پاکستان کی، اور عمران خان صاحب مجھے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے کے الیکشن لڑوانا چاہ رہے تھے۔ اپنا یہ تعارف کروایا تو ڈاکٹر نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیے یہ امریکہ ہے، یہاں پر ہمارے لیے سب برابر ہیں، آپ ڈیفینیٹلی نمبر 1 ہیروئن ہوں گی اپنے ملک میں، اور آپ کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے کے آپ کو الیکشن کنٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر سب برابر ہیں، آپ یہاں پر اپنی باری کا انتظار کیجئے، اور جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کو بلا لیا جائے گا، اور وہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ جس پر انہوں نے وہاں پر خوب بحث کی، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی مجھے آپ ترجیحی بنیادوں پر دوسروں سے پہلے آگے لے کر جائیے، موقع دیجئے، اور آپ مجھے یہ میرا چیک اپ بھی کیجئے، اور پھر اس کے بعد مجھے ویکسین بھی لگائیے۔ اور وہ بار بار اصرار کرنے پر ہسپتال انتظامیہ کو یہ لگا کہ یہ خاتون ذہنی طور پر شاید ان کا توازن برقرار نہیں ہے، اور یہ مینٹلی اپسیٹ ہیں، تھوڑی سی ہلی ہوئی ہیں، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھسکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس وقت فوری طور پر مینٹل ہاسپٹل کی ٹیم کو بلایا، اور مینٹل ہاسپٹل کی ٹیم ان کو پھر اپنے ساتھ لے گئی۔ خوب اعتراض کیا میرا نے وہاں پر، لیکن وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سپانسر ہیں، جنہوں نے آپ کو یہاں امریکہ میں آپ کو سپانسر کیا آپ کے وزٹ کو، وہی اب آ کر آپ کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں۔ اور 2 روز لگے میرا کو اس مینٹل ہاسپٹل سے نکلنے میں، اور میرا کی والدہ نے بھی پاکستان میں اپیل کی اتھارٹی سے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میرا نے اسی طرح کا ایک اور انہی دنوں میں ایک ایپیسوڈ چلایا تھا، کہ جب وہ تب بھی امریکہ میں تھیں، ہر سال ان دنوں میں امریکہ میں ہی ہوتی ہیں، کہ تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور میرے پاس پاکستان واپس آنے کے اخراجات بھی نہیں ہیں، تو حکومت پاکستان سے، عمران خان صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ میرے پاکستان واپس آنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ وہ بھی خیر ایک ساری کہانی تھی، ایک ڈرامہ تھا۔ اور اب جو ہے وہ محترمہ میرا وہاں پر 2 دن رہیں، پھر جو ان کو وہاں پر جاننے والے ہیں وہ لینے کے لیے آئے، اس طرح سے ان کی وہاں سے جان چھوٹی۔ اور اس کے علاوہ پھر بعد میں ان کے جو سسر ہیں، یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے جا کر پھر ان کی ویکسینیشن بروکلن، امریکہ نیو یارک شہر کا ایک علاقہ ہے بروکلن، وہاں کے ہسپتال سے پھر ان کو ویکسین لگوائی، جس کی انہوں نے تصویریں اور ویڈیو بھی شائع کی، اور سب نے دیکھا بھی کہ جس طریقے سے ان کو ویکسین لگی، اور ویکسین لگنے کے بعد پھر گاڑی میں اپنے سسر سے گفتگو بھی کر رہی ہیں بغیر ماسک کے۔ تو یہ وہ میرا کی کہانی ہے کہ وہاں پر ان کو مینٹل ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان واپس آنے پر یہاں کی اتھارٹیز یہ مناسب سمجھیں گی کہ میرا کو یہاں پر بھی ان کا مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے اس کا چیک اپ ہونا چاہیے، بیکاز وہاں پر اگر وہاں کے ہسپتال میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے ہاں بھی میرا خیال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں لے جا کر ان کا پراپر علاج ہو، اور ایک دفعہ تسلی کر لی جائے کہ میرا کہیں پاگل تو نہیں ہے، جو جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں، جس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ واقعی پاگل ہو چکی ہیں۔ بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو لاگ میں بتایا کہ میرا کی کپتان صاحب سے امریکہ میں شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس شادی کے بارے میں ابھی اناؤنس نہیں کیا ہے، وہ صرف اپنا دوست یا منگیتر وغیرہ وغیرہ وہ یہی ظاہر کرتی ہیں، لیکن ان کے جو اپنے کہے ہوئے الفاظ ہیں، جو انہوں نے مجھے اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ خود یہ بتایا، چاہے وہ سلپ آف ٹنگ تھا یا وہ جینونلی پھر بتا گئیں اور بتانا چاہتی تھیں، لیکن ان سے یہ مجھے سننے کو ملا کہ میری کپتان سے شادی ہو گئی ہے۔ کیپٹن نوید ہی نام ہے نا ان کا، میں اتنی دیر سے کپتان کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا تھا۔ کیپٹن نوید سے میری شادی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔